بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایسا ہے اللہ، سوال پہ سوال زیادہ اپنے ذہن میں نہ الجھایا کریں۔ اس سے کیا ہے، آدمی کے پریشانی میں مبتلا ہونے کے اندیشے رہتے ہیں۔ جتنا شریعت نے بتا دیا اس پر عمل کریں، اور میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ دیکھیے، ایسا ہے، نعمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس سے بندے کو فیض حاصل ہو۔ اب جیسے اللہ رب العزت نے تو بہت ساری اشیاء کو پیدا کیا ہے، خیر اور شر سب کو خلق کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ شر کی طرف، وہ اپنی نفس کی وجہ سے شر کی طرف جائے یا خیر کی طرف۔ اب یہ اس کے اوپر ہے۔ تو اب اگر آپ کہتے ہیں سگریٹ وغیرہ، تو یہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس کو ٹھکرا دیا، کسی نے پھینک دیا سگریٹ کو، تو یہ نعمت الہی کا انکار ہوا۔ بلکہ سگریٹ پینے کے جو نقصانات ہیں، مثال کے طور پہ، اور اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کینسر وغیرہ ہونے کا خطرہ اور بہت ساری بیماریاں، ایسے ہی بہت ساری چیزیں، جیسے شراب ہے، پہلے جائز تھی پھر حرام کر دی گئی ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کو اس کا قطرہ بھی حرام ہے، یہاں تک کہ وہ کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑا بھی نجس ہو جائے گا۔ تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کی نعمت ہو گئی وہ، نہیں، نعوذ باللہ۔ جب حرام ہو گئی تو پھر وہ حرام ہو گئی، اب اس کو ٹھکرایا ہی جائے گا۔ ہر چیز کو نعمت نہیں کہتے، نعمت وہ ہے جس سے بندے مستفیض ہوں، جس سے بندے کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس نعمت کا انکار کرنا، اس کو ٹھکرانا، یہ گناہ ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اور اللہ کی نعمت کی ناشکری بہت بڑی جسارت ہے، بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہر چیز کو نعمت نہیں سمجھا جائے گا۔ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے خود حرام کی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود انسان جانتا ہے کہ اس کو لینے سے، اس کا استعمال کرنے سے مجھے نقصان ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ سگریٹ ہی آپ نے ذکر کی، تو اب جب نقصان ہوگا تو اس کو پھینک دینا ہی بہتر ہے۔ اب یہ نعمت کی ناشکری کے حکم میں نہیں آئے گا، ہے نا؟ تو وہ ہر چیز پر ایک ذہن نہیں لگایا جاتا۔ آپ کیا ہے کہ ہر چیز پر قیاس ایک لگا لیتے ہیں، یہ آپ کی بدگمانی ہے۔ اتنا زیادہ گمان نہ لگایا کریں کسی چیز میں۔ اس لیے کہا ہے کہ کثرت سوال سے بچو۔ حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بنی اسرائیل قوم اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ تو ائمہ اکرام سے بھی سوال ایسے کیا کریں جو آپ کو نفع دیں۔ ایسے سوال سے تو آپ خود گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے، ہے نا؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ شیطان تمہیں وسوسے ڈالے گا کہ دنیا کو کس نے بنایا، تو خیال یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو وہاں لاحول پڑھنے کا حکم ہے نا، آگے بات نہیں، ذہن نہیں دوڑایا جاتا۔ تو اس لیے ہر مسئلے پر ذہن نہیں دوڑایا جاتا، اور ہر چیز ایک طریقے سے نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ دوسری چیز اس میں آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کی نعمتوں کا ادب کیسے کریں۔ تو ادب کرنے کا جو طریقہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس طریقے سے کریں۔ کھانا جس طریقے سے کھایا جاتا ہے اس طریقے سے کھائیں، یہ اس کا ادب ہے نا؟ رزق کا جو ادب ہے اس کو ادب کی جگہ رکھیں، ادب کی جگہ کھائیں، بے ادبی نہ کریں، اس کو پھینکیں نہیں، اتنا زیادہ نہ بنائیں کہ زیادہ پھینکنا پڑے، ہے نا؟ اگر پھینکنے کا اندیشہ ہے تو فقیر و غربا میں تقسیم کر دیں، یہ اس کا ادب ہے۔ کپڑے کا ادب یہ ہے کہ جیسے کپڑا اللہ کی نعمت دے دیا تن پر، تو اس کا بھی استعمال صحیح سے کرے۔
ریاکاری یا تکبر کے لیے لباس نہ پہنے، یہ اس کا ادب ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرے، ہے نا۔ اب کوئی بھی چیز یوز کر رہا ہے تو اس نیت کے ساتھ کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب ہر چیز پر اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا، جو جائز اشیاء ہیں استعمال کرنے کی، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، بس اس نیت کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے تو یہ ادب میں ہی شمار ہوگا، اور اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک کریں، ہے نا، استعمال کرنے کی چیزوں میں بھی، ہے نا۔ تو حضور کی سنت بھی ہے اور نعمت الہی کا ادب بھی ہے۔ بس کل ملا کر بات یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ جوتے پہنے تو اس طریقے سے پہنے کہ جیسے سرکار نے پہنے ہیں، ہے نا۔ جتنی بھی جائز اشیاء ہیں ان کا استعمال جب بھی کریں تو حضور کی سنت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ ادب کا طریقہ ہے اور یہی ادب ہے، بس اتنا سمجھ لیں۔ اور جن اشیاء کو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، حرام کر دیا، اس سے رک جائیں، اس سے رکنا ادب ہے نا۔ اس کو ٹھوکر مارنا ادب ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی تو اس کا وہ پیدا کیا ہے، تو کہ شیطان کا ادب کرو گے؟ فرعون، نمرود، شداد، ہے نا۔ تو جس کا ادب کیا جاتا ہے اس کا ادب جیسا کرنے کا حق ہے، اس کا ادب کریں۔ اور جو چیزیں اللہ کے دربار سے ناجائز و حرام کر دی گئیں، اس چیزوں کو پھینکنا، اس کو برا جاننا، ماننا، اس کو ترک کرنا، یہ اس کا ادب ہے، یہ یاد رکھیں۔ بس حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا اس سے رک جائیں، جس سے اللہ رسول کے نے کرنے کو کہا اس کو کریں، یہ ادب ہے نا۔ بس امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔